ٹین ایج لڑکیاں جو بھی بڑی ہو رہی ہیں ان کو اسکن کیئر کے حوالے سے آپ کیا ریکمینڈ کریں گی, اور کس ایج پہ میک اپ اسٹارٹ کرنا چاہیے اور کس ایج سے پہلے نقصان دہ ہے, اور کس ایج کے بعد بھی کیا لمیٹیشنز ہیں کہ میک اپ کیا آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے؟ جی بچیاں بہت جلدی بڑی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور واقعی ٹین ایج پہ یعنی کہ 13 پر پہنچتی ہیں تو وہ ٹین ایجرز ہیں, اور پریشر بھی ہوتا ہے کہ وہ جو میرے ساتھ کلاس میں لڑکی تھی اس نے تو اپنی ویکسنگ کروا لی ہے, مجھے آپ اماں کہتی ہیں کہ پوری آستینوں کی شرٹ پہن کے چلی جاؤ. یہ تمام چیزوں کو ضرور دیکھیں. جو چیز ضروری ہے اپنی بچوں کے ہائیجین کے حوالے سے اس کے اوپر پہلے زور دیں. ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیے, ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, ان کو مینٹل پریشر سے نہ گزاریں. اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی جو ہے اس میں کوئی چیز فرق آ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور ایڈریس کریں. ماں باپ کے لیے بہتر پیرنٹنگ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر ڈالیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ کچھ گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے نا. سو پیرنٹنگ کے حوالے سے تو بہت سی باتیں آپ لوگ پہلے بھی کر چکے ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں گی کہ میرے فیلڈ میں جہاں پہ آپ نے میک اپ کی بات کی کہ اب بچوں کے بھی پروڈکٹس بنتے ہیں جو کہ مائلڈ ہوتے ہیں, کیونکہ بچوں کی اسکن مائلڈ ہوتی ہے. اب وہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے یا اپنی ماؤں کو دیکھ کے فاؤنڈیشن لگانا شروع کر دیں 13 سال کی عمر میں, تو کچھ مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں. سو ایک عمر ہوتی ہے, پھر ایک ایسی عمر بھی آتی ہے جہاں پر بچیوں کے رشتے کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. اس وقت مائیں چاہتی ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے سامنے ہماری بچی اچھی لگے. سر جھاڑ منہ پھاڑ لڑکی چلی جائے تشتری اور کپ لے کے یہ لیجیے تو وہ کچھ مناسب نہیں لگے گا. لیکن اب تو خیر ویسے یہ چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں. تو جس وقت آپ محسوس کرتے ہیں, جیسے فیشیلز ہوتے ہیں, اسکن کے اوپر آپ نے ٹریٹمنٹ کروانا شروع کر دیا, لیکن ٹین ایجرز ہی تو ہوتے ہیں جن کو منہ میں دانے نکلتے ہیں. ٹین ایجرز ہی تو ہوتے ہیں جن کے بلیک ہیڈز بن جاتے ہیں اور وہ کانشیس ہوتے ہیں. تو اچھی جگہ پہ لے کے جائیے, 10 جگہ لے کے جائیے, پوچھیے, اور جہاں پہ آپ مطمئن ہو وہاں پہ آپ ان کے لیے سروسز کا اہتمام کریں. لیکن جہاں پہ وہ بچے زیادہ کرنے لگتے ہیں تو اس وقت جب کہ وہ ایک ایسی عمر کے حصے میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہرحال گھر والوں کا, ماں باپ کا, اساتذہ کا کام ہوتا ہے. اچھا میڈم, آپ کی فیلڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے آج کل پھر سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں, کسی کو دیکھتے ہیں اس جیسا بننا چاہتے ہیں. اب ہمارے یہاں سیلیبریٹیز ہے, وہ آپ کرکٹ میں لے لیں, وہ آپ شوبز میں لے لیں, کسی بھی فیلڈ میں, ایون بزنس میں لے لیں, تو وہ کس طرح کا میک اپ استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھ کے پھر آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ان جیسے بنا دیں آپ؟ دیکھیے, ہیرو ورشپ تو ہمیشہ سے ہوتی ہے. ہم پرانے زمانے میں اپنے اساتذہ کو پسند کرتے تھے. ہمیں تو اپنی آرٹس کی ٹیچر بہت اچھی لگتی تھی اور میتھس کی ٹیچر بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہیرو ورشپ کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں اب وہی آپ نے جیسے بتایا کہ میڈیا نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے. شکلیں جو ہیں وہ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس میں وہ فلٹرز لگا کے حسین سے حسین تر ہو جاتی ہیں نا. تو اب جو بچیاں ان کو دیکھتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اتنی ہی حسین ہوں گی. تو وہ نارمل لوگ ہی ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں بہت, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اتنے ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو جسے کہتے ہیں کیمرہ پسند کرتا ہے, یعنی کہ وہ کیمرے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں, عام زندگی میں وہ بہت نارمل ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں ایکٹرز, ایکٹریسز, پرفارمرز جو کہ تھوڑا سا میک اپ لگا کے بھی خوبصورت لگتی. مجھے یاد ہے کہ پرانے زمانے میں, یعنی کہ میرے پرانے زمانے میں, اس میں ہمارے پاس نیّر سلطانہ صاحبہ آتی تھیں یا سبیہ خانم آتی تھیں. نیّر سلطانہ اتنی پیاری تھیں کہ ان کے مجھے دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ان کا کوئی میک اپ کیا جائے. اچھا, ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب میں جب آج کل کے جو ایکٹرز اور ایکٹریسز اور پرفارمرز کو دیکھتی ہوں
تو اس میں ہاں جیسے زیبا بختیار ہیں یا سمینا پیرزادہ ہیں، وہ بہت پیاری شکلیں ہیں، ان کو زیادہ میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ینگ بچیاں ہیں وہ اور گلیمرس لگنا چاہتی ہیں، پیاری وہ بھی ہیں لیکن ان کو گلیمرس لگنے کے لیے بعض دفعہ ڈفرینٹ میک اپ کے جو ٹولز ہوتے ہیں اور کلرز ہوتے ہیں اس کا صحیح استعمال کرنے سے وہ اور خوبصورت لگتی ہیں. میرے نزدیک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ میں کہوں کہ وہ اچھا نہیں ہے. They're all beautiful. In fact, all of us are beautiful. بالکل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت تخلیق کیا. ہاں کسی میں کوئی چیز کی کمی ہو سکتی ہے. میک اپ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو کہیں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کو وہ کم کریں اور جو چیز آپ کی بہتر ہوتی ہے اس کو ابھارتے ہیں. تو ینگ جو آرٹسٹ ہیں، میرا ہیں، ریما ہیں، اور یا اور پتہ نہیں کتنی ساری بچی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کی سب پیاری ہیں اور وہ خود بھی بہت کانشیس ہیں، جس میں پھر ہمارا جو ایز اے بیوٹیشین رول جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ استعمال کر دیں مسرت آپا کیونکہ یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ویل کو ری انوینٹ کروں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اور میں ان کو بتاؤں کہ میں آپ کی آنکھوں کو اس طرح سے بنانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی آنکھیں ڈروپی ہیں تو تھوڑا سا میں اٹھانا چاہتی ہوں، تو وہ تیار ہو جاتی ہیں. آئی تھنک دے ٹرسٹ می. اتنے عرصے کے بعد کچھ تو ہونا چاہیے نا. میڈم میرا سوال ابھی آپ کو دیکھ کے نکلا ہے کہ آپ کے بال سفید ہیں، تو خواتین کے لیے آپ کیا مشورہ دیتی ہیں کہ کیا خواتین کو، اور آپ نے خود کیوں نہیں کالے کروائے جب آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ کے تو اپنے پالر ہیں، تو خواتین کو کس ایج تک آپ کے خیال میں رکھنے چاہیے؟ یا اگین وہی بات ہے کہ کسی کو سوٹ کرتے ہیں کسی کو نہیں کرتے. کیا خواتین، اگر سادہ الفاظ میں پوچھے تو خواتین کو بھی بال کالے کروانے چاہیے؟ مرد تو آج کل بہت جلدی ایج میں کرواتے ہیں، میں خود بھی کرواتا ہوں. نہیں، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہر چیز کرنے کے لیے آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کیسے کیری کرتے ہیں. جب میں نے اپنے بال سفید مطلب کالے کرنے چھوڑ دیے، میں بھی پہلے کلر کرتی تھی، اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اتنے سفید بال ہوتے تھے اور پیچھے کالے، پھر وہ کوئی اور رنگ چڑھ گیا تو میں بالکل ہی کوئی ایک مرغے نہیں ہوتے جن کے رنگ برنگے پر ہوتے ہیں اس طرح لگتی تھی. تو جب ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیے اور پھر وہ لوگ مجھے اچھا لگنے لگ گیا، آسانی ہو گئی. مگر اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کہ ایک ایکسٹریم قدم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بہت پہلے سفید بال اپنے کر لیے تھے، تو تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں، آپ اس کو کیری کرنا سیکھیں. اب اگر یہی بال جو میں نے ابھی تھوڑے سے ایسے کنڈلے ڈالے ہوئے ہیں، اگر میں اس کو ایسے تیل چپوڑ کے لگا کے آتی تو آپ مجھے بلاتے بھی نہیں، ہے نا. لیکن جب آپ کا دل چاہے اور آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنے تھیراپیز جو ہیئر ڈریسرز ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ میں کس طرح سے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، کیسے اچھے لگیں گے. مجھے یاد ہے کوئی ایک زمانے میں جی اندرا گاندھی کے اسٹائل کی بنا دیجیے بال، یہاں پہ، یا مارگریٹ تھیچر کے بال سفید ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. سو آئی مین آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں تو کانفیڈنس کے ساتھ کیری کریے. آپ کو نظروں کا خیال نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کے اوپر خواہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. بھئی میری مرضی ہے، میں نے یہ بال سفید کیے اور مجھے اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ اپنے بالوں کو سفید کرتی ہیں، یعنی وہ سمجھتی ہیں میں کلر کرتی ہوں، ٹھیک ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں نہیں، یہ تو عمر کا سوال ہے. ویسے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے کلر وغیرہ کرنے کے؟ دیکھیں کیمیکلز جو ہوتے ہیں ان کا ری ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں وہ اپروو ہوتے ہیں اتھارٹیز سے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکیوری جو ہے وہ نہیں استعمال ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، لیڈ ہوتا ہے، زنک ہوتا ہے، جو کہ سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اچھی کمپنیاں جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتی ہیں، وہ ایک اپروول لیتی ہیں اتھارٹیز سے، اسی لیے وہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہیں. تو اب آپ کو بتا دیا گیا کہ بھئی
یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے لیکن تھوڑی سی مہنگی ہے، یہ چیز اتنی صحیح نہیں ہے مگر سستی ہے، تو آپ کا پروگیٹو ہے.